آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری نے بی جے پی کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کی جانب سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور بی جے پی کے ایم ایل اے راجہ سنگھ کو فوری گرفتار کرنے کا حکومت تلنگانہ اور خاص طور پر وزیر داخلہ محمد محمود علی سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی پرامن فضا کو بگاڑنے اور ہندل ولی کی شان میں گستاخی مسلمان قطعی برداشت نہیں کریں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ہمارے شہر حیدرآباد کا ایک خارج زدہ پاگل کتا جو ایک عرصے سے صرف مسلمانوں پر بھونکتا تھا اور مسلمان یہ سمجھ کر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے کہ یہ ہماری ذات پر بھونک رہا ہے، اور یہ بھونکتے بھونکتے آدھا تو اس وقت بھی پاگل ہو چکا تھا۔ اور یہ مثل مشہور ہے، جو خارج زدہ کتا پاگل ہو جاتا ہے تو اس کے قریب کوئی نہیں آتا، کیونکہ اس کی بیماری سب کو لگتی ہے۔ تو یہی سوچ کر ہم نے خاموشی اختیار کی تھی، لیکن اب یہ خارج زدہ پاگل کتا ہندل ولی عطا رسول حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں اپنی ناپاک زبان کو استعمال کیا ہے، تو اب ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور اس کو اس کے کیے کی سزا ملنا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ اس کی اس گستاخانہ ذہنیت اور اس کی مسلمانوں سے تعصبیت اور تلنگانہ کی پرامن فضا کو یہ بگاڑنے کی جو کوشش کر رہا ہے، اس کو فوری سے فوری سزا دیں گے۔ ہم پہلے یہ حکومت تلنگانہ سے یہ امید رکھتے ہیں، اور اگر ہم کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ہماری حکومت اس بی جے پی کے اس پاگل کتے کے سامنے بے بس ہو گئی ہے، تو پھر اس کے آگے جو حالات ہوں گے وہ حکومت تلنگانہ اور ہمارے چیف منسٹر ذمہ دار ہوں گے۔ اور ہمارے وزیر داخلہ محمود علی صاحب جو ہمیشہ یہ کہتے نہیں تھکتے کہ ہمارے سی ایم سیکولر ہے، نمبر 1 ہے، اور ہماری تلنگانہ کی پولیس نمبر 1 ہے، تو کیا آپ کے تلنگانہ کی پولیس صرف مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے ہے؟ اور جب مسلمان ایسے گستاخوں کے تعلق سے اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے تو ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور ایسے خارج زدہ پاگل کتے کو کھلے عام چھوڑ دیا جاتا ہے؟ تو کیا یہ ہمارے وزیر داخلہ نہیں جانتے کہ ایسے کتوں کو چھوڑنا ہزاروں انسانوں کی جانوں کا نقصان کا سبب بن سکتا ہے؟ یہ وزیر داخلہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب اس پاگل کتے راجہ سنگھ کے خلاف جو کئی FIR درج ہو چکے ہیں، اس کو پہلی فرصت میں گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے۔ وزیر داخلہ محمود علی صاحب، آپ خود ایک مسلمان ہیں، کیا آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی اور ہمارے اللہ کے محبوب بندوں کے خلاف کوئی ایسا نازیبا الفاظ استعمال کرے؟ کیا آپ وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا آپ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنی کرسی پیاری ہے، آپ کو اپنا عہدہ پیارا ہے، لیکن یاد رکھو محمود علی صاحب، یہ کرسی آپ کی 4-5 مہینے 6 مہینے کی مہمان ہے، اس کے بعد میں یہ کرسی سرکنے والی ہے، اور اس کے بعد یہ ریاست تلنگانہ کے مسلمان آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ آپ ایک گستاخ ہندل ولی کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے اور آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں۔ کیا انکوائری کر رہے ہیں آپ؟ یہی سوشل میڈیا میں اگر کوئی جواب دیتا ہے تو اس کے خلاف پولیس بروقت کارروائی کرتی ہے، اور ایسے خارج زدہ پاگل کتے کو کھلے عام چھوڑ دیا جا رہا ہے، تو کیا اس سے شہر کی فضا خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہے؟ میں حکومت تلنگانہ سے میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس خارج زدہ پاگل کتے راجہ سنگھ کو گرفتار کیا جائے۔ اگر حکومت تلنگانہ مسلمانوں کے اس مذہبی جذبات سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کرے گی تو پھر اس کے بعد کے جو نتائج ہے اس کے ذمہ دار ہماری حکومت تلنگانہ ہوں گے، اور وزیر داخلہ صاحب آپ نہ دین کے تو ہے یا نہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، آپ دنیا کے بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ مسلمانوں کے دل و ذہن سے آپ کو اللہ تعالیٰ نکال دے گا، کیونکہ اب اللہ کے محبوب بندے کے گستاخ کو آپ ابھی تک گرفتار نہیں کیا، تو آپ کی بے بسی آپ کو اللہ تعالیٰ نکال دے گا، کیونکہ اب اللہ کے محبوب بندے کے گستاخ کو آپ ابھی تک گرفتار نہیں کیا، تو آپ کی بے بسی اور آپ کی دین سے دوری
یہ سب پر ظاہر ہو رہی ہے. اس کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا اور کچھ حالات تو آ رہے ہیں. اگر آپ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو آنے والے حالات کی اور یہ پیش خیمہ ہے. آپ کی زندگی میں ایسے بدتر حالات بھی آ سکتے ہیں. اگر آپ ایک گستاخ اولیاء اللہ، ایک گستاخ رسول کے تعلق سے اگر آپ نرم گوشہ رکھتے ہیں تو پھر تمام مسلمانوں کے دلوں سے آپ کے تعلق سے بھی کوئی گوشہ باقی نہیں رہے گا، اور آپ کا جو اللہ تعالیٰ جو مقام پہ پہنچانا ہے وہ پہنچائے گا. وہ وقت آنے سے پہلے میں وزیر داخلہ سے اور ہمارے کمشنر پولیس سے اور ہمارے سی ایم صاحب سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس راجہ سنگھ پاگل کتے کو فوری گرفتار کیا جائے اور اس کو سلاخوں کے پیچھے. HKJN فرنیچر اب ایک اور نئے برانچ کے ساتھ فرید کمپلیکس شاسی پورم اویسی ہلز لائن پر. یاد رہے 40 سال سے فرنیچر کی دنیا میں بھروسے کا ایک نام HKJN فرنیچر. ہمارے یہاں نئے ڈیزائنز کا نیا کلیکشن موجود رہتا ہے. آپ کی خواہش کے عین مطابق بھی فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں. علی جناب محمد نصیر چشتی صاحب کی جانب سے یتیم اور غریب بچوں کے فرنیچر کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیج. HKJN مینوفیکچرنگ شو روم. ہمارا پتہ فرید کمپلیکس شاستی پورم اویسی ہلز لائن حیدرآباد. HKJN فرنیچر.